الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ آپ نے اگر مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو آج ہم سبق نمبر 1 مدنی قاعدے کا پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، ح، خا، تو، ظا پڑھیں۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہیں بے تے پڑھتے ہوئے، کیا پتہ آپ نے کہیں پڑھا ہو یا آپ بھی پڑھتے ہوں، تو آپ نے ایسا نہیں پڑھنا بے تے سے خے، کیونکہ یہ معروف طریقہ نہیں ہے اور عربیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ عربی لب و لہجے میں یہ بے تے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، یعنی با، تا، سا، اس طرح پڑھیں گے تو ہی قرآن پاک صحیح پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بے، تے، سے وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ با، تا، سا، ح، خا، تو، ظا پڑھیں۔ سوال نمبر 3، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو اگر ملایا جائے تو ان کا مجموعہ بنتا ہے خص ضغط کز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان 29 حروف یعنی حروف تہجی میں 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان 7 حروف کو آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا۔ یاد ایسے کریں کہ آپ پہلے 3 حروف اس 1-2 بار دیکھ کر پڑھیں، خ، صاد، ضاد، پھر ان کو 2-3 مرتبہ زبانی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر اس طرح آپ 2 حروف مزید ملا لیں ساتھ، طا، ظا، پھر ان 5 کو آپ اکٹھا کر کے پڑھیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، پھر 2 حروف پیچھے بچتے ہیں مزید، ان کو بھی ملا لیں، غین، قاف۔ پھر ان 7 حروف کو آپ اکٹھا کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے زبانی۔ وہ آگے کویسچن نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ آپ نے ہونٹ نہیں ہلنے دینے، کیونکہ یہ صرف 4 حروف جو ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اگر سوال نمبر 5 کہہ رہا ہے کہ ان 3 حروف ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی تختی میں 3 حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں: ز، اس کو آپ جب پڑھیں گے ز ز تو آپ دیکھیں گے کہ سیٹی کی آواز نکلے گی۔ پھر سین، سین، اس میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اور تیسرا حروف ہے صاد، صاد، اس کو آپ نے پر بھی پڑھنا ہے، اور جب اس کو آپ پڑھیں گے صاد تو سیٹی کی آواز بھی نکلے گی ساتھ اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف تہجی 29 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، باقی حروف میں آپ نے سیٹی کی آواز کسی حروف میں بھی نہیں نکالنی۔
تو آئیے ہم لیسن نمبر 1 پڑھتے ہیں آج. پہلا حروف الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ ہمارا سبق نمبر 1 مکمل پڑھا گیا. اب ہم ان کی کچھ تفصیل تھوڑی سی سنتے ہیں. پہلا حروف ہے الف. اس کو آپ نے نہ اتنا جھٹکا دینا ہے نہ اتنا نرمی سے پڑھنا ہے، بلکہ معروف طریقے سے الف، کیونکہ اس کے جوڑ بھی لکھے ہوئے ہیں، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف الف. اس کو آپ نے ایک حرف کی مقدار ہی کھینچنا ہے. دوسرا حروف ہے با. با 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 کا مخرج ہے کہ با دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے. با الف زبر با، کیونکہ یہ بھی حروف مدہ ہے. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار ہی کھینچنا ہے. با اس طرح. تا، پھر سا. سا پر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ سا میں سیٹی کی آواز نہ نکلے، کیونکہ سا ایسا حروف ہے یہ بھی سیٹی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے، کیونکہ اس کا مخرج جو ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جب آپ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ سا آپ کا صحیح نکلے گا. سا سا سا. اس کو سا نہیں پڑھنا، سا سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، کیونکہ 3 حروف ہیں زا سین صاد جس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے. باقی کسی حروف میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں نکلنے دینی. سا. اگلا حروف ہے جیم. اس کے بریکٹ میں آپ دیکھیں گے اوپر ایک مد بنی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس حروف کو مد والا حروف مد بنی ہوئی ہے. مد کا سبق 17واں سبق ہے متنی قاعدہ میں. انشاءاللہ جب ہم 17واں سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ مد پر بھی بات کریں گے. تو ابھی آپ ایسا ہی پڑھ لیں کہ جیم ایک مد بنی ہوئی اس پر، اس کو آپ اس سا ان کو آپ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں نا، تو جیم کو آپ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ لیں. جیم. پھر آگے ح، خ، خ حروف مستعلیہ، اس کو آپ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے. پھر دال. دال پر بھی مد بنی ہوئی، اس کو آپ نے 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر ذال. ذال. ذال کا جو مخرج ہے وہ بھی سا کا ہی ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ذال. ذال. ذال کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ذال میں زا کی آواز نہ نکلے، کیونکہ زا سختی کے ساتھ اور ذال نرمی کے ساتھ. ذال. پھر را. را. را کو آپ نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. را پور حروف ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے را کو پور پڑھنا ہے. را. را.
پھر زا 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 کو اپنی سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. زا میں چونکہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس کو آپ نے زا پڑھنا ہے، زا. پھر سین، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس کے اوپر مد ہے، اس لیے آپ نے اس کو 3 حرف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر سین، سین پر بھی مد ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر آگے صاد، صاد پر چونکہ مد ہے، اس کو آپ نے 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، اس لیے آپ نے صاد کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. اور ضاد، ضاد، ضاد پر بھی مد کا نشان ہے، اس لیے آپ نے ضاد کو بھی پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. اور طا، طا، طا پر مد کا نشان نہیں ہے، اس لیے آپ نے طا کو 1 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ظا، 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 ظا کا جو مخرج ہے، کیونکہ ظا بھی زا کے ساتھ مائل ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ظا، زا نہیں پڑھنا، ظا، ظا. زبان کا سرا جب آپ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ظا صحیح نکلے گا. پھر عین، عین، عین کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں حمزہ کی آواز نہ نکلے، یعنی سختی کے ساتھ ادا نہ ہو، کیونکہ عین کا جو مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ درمیان سے حلق کے ادا کرنا ہے. عین، کیونکہ اس کا مد کا نشان ہے، اس لیے آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 3 حروف کی. غین، غین، غین چونکہ حروف مستعلیہ حروف ہے، اس کو آپ نے پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور غین پر مد کا بھی نشان ہے، اس لیے غین کو آپ نے 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے فا، فا کا جو مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تار حصہ، جب آپ اس کو مخرج کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فا آپ کا صحیح نکلے گا. فا. پھر آگے قاف، قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے آپ نے اس کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور اس پہ مد والا حروف بھی ہے، اس لیے آپ نے اس کو 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے کاف، کاف، قاف کو آپ نے پور موٹا پڑھنا ہے، اور یہ والا کاف ہے اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، اور اس پر مد کا نشان ہے، اس لیے آپ نے اس کو 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے لام، لام چونکہ مد والا حروف ہے، اس کو بھی آپ نے 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے میم، میم، میم کا جو مخرج ہے اس کا دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے. با تار حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم جو ہے وہ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم جب ہونٹوں کا آپ خشک حصہ لگائیں گے تو میم صحیح ادا ہوگا آپ کا. نون، نون، نون چونکہ مد والا حروف ہے اس لیے نون کو 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. نون میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ نون میں چونکہ ناک میں آواز جاتی ہے، نون شروع میں جب آپ پڑھیں گے نون تو ناک میں آواز جائے گی، جب آپ واؤ پڑھیں گے ساتھ ہی نون تو واؤ پر نون ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، نون آخر میں پڑھیں گے پھر وہ ناک میں آواز جائے گی، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے تھوڑا. پھر آگے واو، واو چونکہ ہونٹ گول کرنے سے ہوتا ہے، واو چونکہ مد والا حروف ہے، اس لیے آپ اس کو بھی 3 حروف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور واو کا جو مخرج آپ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ واو صحیح ادا ہوگا. پہلے آپ واو، واو، جب واو آپ پڑھنے لگیں گے تو واو پر ہونٹ گول ہوں گے، جب آپ الف پر آپ کی آواز آئے گی تو آپ کے ہونٹ سیدھے ہو جائیں گے پہلے کی طرح، پھر جب آخر میں واو آپ پڑھیں گے پھر آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے. آگے ہے ہا، ہا چونکہ یہ والا ہا باریک ہے، ہا اس میں ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ والا ہا، ہا اس میں موٹی آواز نکلے گی تھوڑی. پھر یہ آگے حروف حمزہ، حمزہ. آگے یا، یا اس کو بھی آپ نے 1 حروف کی مقدار ہی پڑھنا ہے، حمزہ کو بھی آپ نے 1 مقدار کی پڑھنا ہے. حمزہ عین کے ساتھ نہ ملے یہ آپ نے خیال کرنا ہے، کیونکہ حمزہ تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، حمزہ، حمزہ. تو یہ آپ کی تختی نمبر 1 مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم تختی نمبر 2 پڑھیں گے. آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک آپ کا صحیح ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.